اور امام عمر بن امام ضلالالدین نے مسئلہ حل کر دیا، تو قریشی صاحب نے جو تحریر شعر کی اس کے اندر کے خود پڑھی نہیں ہے، اس کے اندر خود ان کا ارادہ ہے، خود ان کی تکذیب ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم اس معنی میں مسیح نہیں کہتے کہ جناب پہلا خلیفہ، روایت کیا پیش کر رہے ہیں، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، یعنی جو دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر یہ رافضی جو الفاظ پیش کرتے ہیں جو اہل سنت کے ثابت نہیں ہے، روایت رافضیوں کی پیش کر کے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اس معنی میں نہیں، قریشی صاحب کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہنا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی اہل سنت کی کتابوں میں متعدد ایسی روایتیں ہیں کہ جن کے متن سے پتہ چلتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک بھی بسند صحیح لائیں۔ آپ نے کہا تھا نا بڑی معذرت کے ساتھ رسول اللہ سے کسی بھی معتبر سند سے ابو بکر کا یہ لقب ثابت نہیں ہے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جو لقب ہے الصدیق الاکبر، یہ اہل سنت و جماعت کی صحیح السند کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تو الصدیق الاکبر۔ تو ہم کہتے ہیں آپ نے اس اصول کو بھولے نہیں نا، آپ بھی اہل سنت کی کتابوں سے معتبر سند کے ساتھ کھلائے نا کہ مرتضیٰ وصی رسول ہے۔ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ قریشی صاحب اس حد تک پستی کا شکار ہوئے، جو کہانی باز خطیب ہوتے ہیں نا قریشی صاحب ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حقیقت چونکہ بات وہی ہے، پھر بار بار کہنی پڑتی ہے کہ جو اہل سنت کے طریقے سے ہٹتا ہے پھر یہ چیزیں اس کے نصیب میں ہوتی ہیں، یہ ٹھوکریں، یہ تضاد، یہ مکر، یہ فراڈ اسے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک اتر آئے ہیں کہ رافضیوں کے دلائل دینے شروع کر دیے۔ اب بھی اہل سنت ہیں، خدا کا خوف کرو یار، اپنی قبر میں جانا ہے۔ قریشی صاحب سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے 4 دن کی زندگی ہے، قبر میں چلے جائیں گے، یہ کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ آپ سب آپ اپنے اعمال کے خود